نحمد اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب شروع کیا۔ بنی اسرائیل کا مختصر تعارف قرآن حکیم کلاس کی گزشتہ نشست میں پیش کر دیا گیا اور آیت نمبر 40 اور 41 کا ترجمہ اور تفسیر بھی کر دی گئی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 تا 46 کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے آیت نمبر 42 کو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا، ایک یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور نمبر 2 حق کو مت چھپاؤ۔ یہود تورات میں اپنی طرف سے عبارتوں کا اضافہ کرتے، اس طرح کرنے سے اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا حق اس باطل سے مل جائے گا جو تم خود لکھ رہے ہو۔ یہ وہ معاملہ کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، تاکہ ان کے سامنے دلائل اس کے اندر شامل کر دیے جائیں، حق کو باطل سے ملا دیا جائے، بات گڈمڈ ہو جائے اور اپنی غلط بات کو ان کے سامنے ثابت کر دیا جائے جو دلائل مانگتے ہیں۔ اور جو عوام جاہل تھی ان کے لیے تو حق کو چھپا دینا ہوتا ہے بس، جس طرح کسی کو کسی پہ اندھا اعتماد ہوتا ہے، وہ اس سے دلائل تھوڑا ہی پوچھتا ہے، وہ تو بس اس سے پوچھتا ہے یہ بات صحیح ہے غلط ہے، کیسے کرنی چاہیے کیسے نہیں کرنی چاہیے، بس جیسے حضرت صاحب نے بتا دیا ویسے کر لیا۔ علماء یہود تورات کی تعلیمات کو اچھی طرح جانتے تھے، کیا اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیا کچھ ہم اضافے کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خلق خدا کو گمراہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کس قدر سخت ہے۔ تو اس آیت کے آخر میں فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم یہ سب باتیں جانتے بوجھتے ہو، تمہیں تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 41 کے مضمون پر غور کریں، جس میں فرمایا تھا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، قرآن حکیم اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات و انجیل کی۔ اب اس آیت نمبر 42 میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، یعنی یہ بات بھی واضح کر دی اللہ پاک نے کہ قرآن ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتا جو تم نے خود لکھی ہیں، خود اضافے کیے ہیں اور ایڈیشن کر دی ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ خود بھی گمراہی سے بچو اور دوسروں کو بھی گمراہ مت کرو، لہذا خود بھی ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو اور دوسروں کو بھی ایمان لانے دو، دلائل غلط دلائل دے کر ان کے لیے رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ اگلی آیت دیکھیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ گزشتہ آیات میں ایمان کی دعوت دی تھی، اس میں عملی زندگی کے لیے چند حکم جاری کیے جا رہے ہیں۔ نماز کی ادائیگی سے روح و بدن درست رہیں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے دنیا و مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اکثر تفاسیر میں یہ بات مذکور ہے کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، لیکن اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 کو دیکھا جائے تو اس میں ہے کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام اپنے رب کی تابع فرمان رہیے اور سجدہ کیجئے اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں بالکل واضح طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو رکوع کا حکم دیا گیا۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ عیسائیوں کی نماز میں رکوع ہوگا اور یہودیوں کی نماز میں نہیں ہوگا، کیونکہ عیسائیت تو چلی ہی عیسیٰ علیہ السلام سے ہے
اور جبکہ حضرت مریم علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ انجیل کے نزول سے پہلے کا معاملہ ہے۔ ہاں البتہ ایک تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ رکوع یہود کی نماز کا حصہ تو تھا، لیکن انہوں نے خود ہی رکوع کو نکال دیا۔ بہرحال ایمان لانے کی دعوت کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل اسلام کے ساتھ شامل ہو کر انہی جیسے اعمال اختیار کرو۔ اگلی آیت نمبر 44 دیکھیے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سمجھداری سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہود تورات پڑھتے بھی تھے، لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے، لیکن اپنی عملی زندگی بالکل زیرو تھی۔ ظاہری جبے لباس پر تو بڑا گہرا زور ہوگا نا، بظاہر دینی مراسم کے بڑے پابند نظر آتے ہوں گے، اور عمل اس کے بالکل برعکس ہوتا۔ آج کے اکثر خطباء کا بھی یہی حال دیکھنے میں آتا ہے، مجمع پر اپنی دھاک بٹھا دیں گے، سبق آموز اور علمی فکرے کہنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ملے گا، لیکن جس کی دعوت وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں خود اس سے یکسر خالی ہوتے ہیں۔ اب اگلی 2 آیات میں یہود کو حب مال یعنی مال سے جو محبت ان کو ہو گئی ہے، اور حب جاہ یعنی جاہ و حشمت اور منصب اور عہدے اور سرداری سے جو ان کو محبت ہو گئی ہے، اس کے اللہ نے 4 علاج پیش کیے۔ پہلا علاج صبر، دوسرا نماز، تیسرا خشیت الہی، اور چوتھا رب سے ملاقات۔ یہ چاروں چیزیں انسان کی اندر کی خباثت کو طہارت میں بدل دیتی ہیں۔ تو دیکھیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ صبر کو اختیار کر کے دنیاوی خواہشات اور آرزوؤں پر قابو حاصل کرو، ورنہ تو بظاہر دینی مراسم کے پردے میں دنیا داری کے معاملات ہو رہے ہوں گے۔ صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ انسان کی نظر کتاب اللہ سے ہٹ کر دنیاوی مفادات حاصل کرنے میں لگ جاتی ہے۔ پہلا علاج بتا دیا، صبر کرو، اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کرو۔ انسان کو بنیادی ضروریات بیسکس دستیاب ہونا، اویلیبل ہوں اس کے پاس، تو زندگی کا پہیہ چلتا نہیں رہتا۔ جب بندہ تعیشات میں پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں باطل سے سمجھوتا اور کمپرومائز اس کو کرنا پڑتا ہے، لہذا یہ پہلا علاج ہو گیا۔ دوسرا علاج فرمایا والصلاۃ، نماز، جو رب کائنات سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، صبر پر مشتمل طرز زندگی اختیار کرو اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے جائز اسباب فراہم کر دے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ بہت بھاری ہے، لیکن جو خشیت الہی اختیار کرنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے، جو قلبی طور پر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ تیسرا علاج، خشیت الہی، اللہ کا ڈر، قلبی طور پر جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور خود کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ان کے لیے صبر اور نماز پر مشتمل طرز عمل بھاری نہیں ہوتا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ چوتھا علاج ہے کہ رب سے ملاقات کا یقین پیدا کرو، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سے ملاقات مرنے کے بعد ہی ہونی ہے، آخرت کی گھڑیوں میں ہونی ہے۔ رب سے ملاقات اور اس کے سامنے پیشی اور حاضری کا یقین ذہنوں میں پختہ کر لو۔ تو یہ 4 علاج اللہ نے ان کو بتا دیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔